الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام كله ما لم يفرطها. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ پہلے عشرے میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یا رحمت سے بھرپور ہے، اور اسی بنیاد پر دعا بھی سکھلائی گئی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے الہ العالمین، اے پروردگار آپ رحم فرمائیے اور مغفرت فرمائیے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ پہلا عشرہ اور پہلے دن سے لے کر پہلے روزے سے لے کر پہلی تراویح سے لے کر آخری روزہ اور آخری تراویح تک ہم بالکل مستعدی کے ساتھ جو اعمال اور افعال اس مہینے کے اندر کرنے کے ہیں وہ کرتے رہیں، سستی نہ آنے پائے۔ اگر سستی پیدا ہوئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے رمضان المبارک کے جو مطالبات ہم سے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم نے یہ تو سمجھا نہیں، اور یہ سمجھا ہے تو سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اس کو ہم کر نہیں رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر یقین نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کا دریا بہایا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت متلاشی ہوتی ہے، بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نوازنے کے در پہ ہوتی ہے۔ اب یہ بندے کو طے کرنا ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اور ہر رات یہ صدا لگائی جاتی ہے، یہ آواز لگائی جاتی ہے، حل میں مستغفر، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، زیادہ اس کی مغفرت کر دی ہے، کوئی مانگنے والا جس کی ضروریات ہے، جائز ضروریات ہیں، زیادہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اسے وہ عطا کر دیا ہے کوئی ندامت کے آنسو بہانے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی توبہ کو قبول کر دیا جائے، اور جنت کے دروازے، جنت میں جانے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیے جائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہ رحمت کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، بہت سے لوگوں نے جو لباس زیب تن کیے تھے، جو ٹوپی سروں پر رکھی تھی، جو مسواک جیب میں رکھی تھی، جو مسلح بغل میں دبایا تھا، انہوں نے اتار کر کے رکھ دیا ہے۔ 6 دن، 3 دن، 7 دن، ان دنوں کے اندر ان کا مسجد آنا جانا کسی حد تک تھا، اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایسی جمع غفیر جو ان جگہوں پر گئی ہے، 80 سے 85 سے 90% لوگ ایسے ہیں جو اب مسجد کا دروازہ جھانکنے بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے ذہن و دماغ میں یہ زہر پیدا ہو گیا ہے۔ زہر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، سنیے گا، یہ زہر پیدا ہو گیا ہے کہ اب 7 دنوں میں یا 3 دنوں میں جو قرآن پڑھا جا چکا ہے، وہاں سے ہمارا قرآن سننا اور مسجد میں 20 رکعت تراویح کے لیے جانا یہ ختم ہو گیا ہے۔ 10% ایسے لوگ ملیں گے جو وہاں جانے کے بعد بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی نہ کرتے ہوں، اگر یہ زہر دن بدن بڑھتا جائے گا تو نہیں جائیں گے۔ یہ کنسپٹ، یہ طریقہ، یہ سوچ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ زخم گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی پہلا عشرہ چل رہا ہے۔
کہ ابھی کل میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ روزانہ آنے جانے والے لوگوں کی جو ایک تعداد ہوتی تھی آج نظر نہیں آ رہی. وہ لوگ کہاں چلے گئے, کہاں غائب ہو گئے؟ ابھی تو تقریباً 23 ایام اس مبارک مہینے کے ہیں اور اس کی ہر سال ہر دن ہر اشرا رحمت سے بھرپور ہے. اگر ہم رمضان المبارک کے تمام ایام کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد سے 30 دن وابستہ ہیں. ہم ایسی مسجدوں کے اندر نماز تراویح کے لیے جائیں جہاں 30 دن تک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ آپ کو کاروبار کرنا ہے, آپ کو کہیں جانا ہے یا آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہے, اس کو امام پر تھوپا جائے, مسجد کی انتظامیہ کے اوپر اس کو لادا جائے, مسجد کی انتظامیہ مجبور ہو اور وہ غلط فیصلے, یہ الگ چیز ہے. یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور ایسی انتظامیہ ایسی کمیٹی کو ان کی بات قطعاً نہیں ماننی چاہیے. جو لوگ سال بھر یا پورے ہفتے مسجد کا رخ نہ کرتے ہو, فرائض کو چھوڑتے ہو, سنت کی ادائیگی کے لیے ان کی بات کا ماننا کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں قطعی طور پر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. مصلی کو, امام کو, مسجد کی انتظامیہ کو, مسجد کے ممبروں میں آپ کو قطعاً داغدار نہیں بنانا چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے اور ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ غضب الہی کو دعوت دی جائے, اللہ کے غصے کو بھڑکایا جا رہا ہے. یہ جائے کہ رحمت کے دروازے کھولے جائیں, اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ہم گناہ اپنے ساتھ لے کر بھی جا رہے ہیں. یہ پہلا اشرا بھی چل رہا ہے. بہت سے لوگوں نے مصلی طے کر کے رکھ دیا, اب مسجد نہیں جانا ہے. پوچھنے پر کیا تراویح مکمل ہو گئی, تراویح مکمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے, امت کے علماء نے, محدثین نے, مفسرین نے, فقہاء نے, اکابرین نے, داعی اللہ نے, ان لوگوں نے پورے مہینے اہتمام کیا ہے اور ہم نے 7 دن اہتمام کیا. یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے. ایسی مسجدوں کا قطعاً درست مت کریے کہ جہاں پر صرف اور صرف گناہ حصے میں آ رہا ہے, ثواب نام کی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, شریعت کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسے قرآن پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرتا ہے, لعنت کرتا ہے, لعنت کرتا ہے جو قرآن مجید کے اصول کو نہیں کرتا. تو رمضان المبارک کے یہ ایام چل رہے ہیں, روزہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. مختلف احادیث میں مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں فضیلت کی بیان کی گئی ہے. میں نے جو حدیث پڑھی, الصیام جنۃ ما لم یفرقها, الصیام جنۃ ما لم یفرقها, کہ روزہ یہ ڈھال ہے جب تک کہ کوئی اس کو پھاڑ نہ ڈالے. یعنی جس طرح ڈھال سے ایک زرہ پہن کر کے اور کیا کہتے ہیں, جس طرح فوجی ہوتے ہیں وہ کھول پہن کر کے, زرہ پہن کر کے دشمن سے اپنی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کا وار ہمارے سینے پر یا ہمارے جسم پر ہو تو وہ زرہ ہم کو بچا لے. اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے, شیطان کے حملے سے حفاظت ہوگی, دشمن سے حفاظت ہوگی, اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن, کھلا ہوا دشمن. حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یفرقها, روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزہ رکھنے والا ہی کو اس ڈھال کو پاڑ نہ ڈالے. اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے گئے ہیں, کچھ آداب ہیں, ان کی رعایت کرنا حد امکان ضروری ہے. اگر وہ رعایت نہیں برتی جائے گی تو کہیں نہ کہیں ہمارے روزوں کی بنیاد پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ کم ہو جائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی ہے, نگاہ کی حفاظت کی جائے, غیر محرم کے اوپر نگاہ نہ پڑے. کوئی ایسی چیز جو گناہ کی طرف دعوت دے رہی اس کے اوپر بھی نگاہ نہ پڑے. یہاں تک کی بات کہی گئی ہے کہ شہوت کی نگاہ اپنی بیوی کے اوپر بھی نہ ڈالے. اگر اپنی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نگاہ ڈالی اور شہوت بھڑک گئی اور اس کے نتیجے میں کہیں ایسا ہوا کہ مجامات کر لی یا اپنے آپ کو نہیں روک پائے اور مل گئے, تو پتا چلا کہ روزے کی حالت میں یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا. پتا چلا روزہ بھی ٹوٹا اور جان بوجھ کر یہ عمل کیا, اور اس کے نتیجے میں اب 60 روزے رکھنے ہیں اور وہ 60 روزے متواتر رکھنے ہیں. بہت سخت سزا ہے.
اسی لیے کہا گیا کہ روزے کے اندر تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بھول گئے تو بات الگ کی، لیکن اگر جان بوجھ کر بھی یہ کام ہو گیا تو جان بوجھ کے یہ عمل کرنے کے نتیجے میں اب 60 دن کے آپ کو متوازی روزے رکھنے ہیں، اور کوئی ایک دن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر سے آپ 60 دن روزے رکھیں گے. اس طرح ٹی بی کا علاج چلتا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینہ آپ کو یہ دوا چلانی ہے، یا 9 مہینہ آپ کو یہ کورس کرنا ہے، یا 11 یا 21 مہینہ یہ کورس کرنا ہے. یہ جو دن ہے، یہ مہینے ہیں، یہ بیماری کی سیوریٹی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب اگر اس میں اگر کسی نے 1 دن یا 2 دن اپنی دوا کو روک رکھا ہے اور ڈاکٹر کو اس نے بتایا، تو ڈاکٹر کیا لے گا؟ اب یہ کورس آپ کا پھر سے چلے گا، کورس یہ پھر سے چلے گا. تو اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو اصول اور آداب ہیں ان کا بننا ضروری ہے. اول درجے میں نگاہ کی حفاظت کرنا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور بھی بہت سے ایپس ہیں جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. نئے نئے ایپ روزانہ آتے ہیں، نئی نئی چیزیں اپلیکیشن آتی ہیں. ان کے اندر بھی بہت سا ایسا مواد ہوتا ہے جو فحش چیزوں کو مبنی ہوتا ہے. لہذا ان پر بھی نگاہ پڑے گی. اگر پہلی نگاہ پڑی اور ہم آگے نکل گئے تب تو بچ گئے، لیکن اگر یکے بعد دیگر کئی نگاہ اگر ہماری اس کے اوپر پڑ گئی تو کہیں نہ کہیں روزے کی حالت میں اگر یہ عمل ہو رہا ہے تو ہمارے روزے کے ثواب میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور پیدا ہوگی، اور ہماری جو شہوت ہے، نفسانی خواہشات ہے، وہ بڑھ سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں موبائل کا ہم کم سے کم استعمال کریں. فون اگر آیا ہے کسی کا، یا کسی کو فون ملانا ہے تو یہ تو ضروری ہے، لیکن وہ چیزیں جن کے لیے ہم اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد لوگوں سے آپ نے سونے کے ٹائم جب لیٹیں گے تب واٹس ایپ کو چیک کریں گے، پھر فیس بک کو چیک کریں گے، ان کی نوٹیفیکیشن آئی ہے، جنہوں نے دوست بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ان کو بھیجیں گے، اس کو کریں گے. یہ سب آدھے 1 گھنٹے کا وقت بعض لوگوں نے خاص کر رکھا ہے. تو اگر یہ عام دنوں میں کام تھا تو کیا رمضان المبارک میں بھی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو ہمیں بند کر دینا چاہیے. اس چیز کے اوپر ہمیں بہت لگا دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام روزے کی حالت میں بھی ہو، یا وہ کام رات میں جب ہم تراویح پڑھ کر اپنے گھر کو جائیں، اور بہتر یہ کہ ہم بستر پہ یا وہ بستر پر نہ جا کر کے ہم آدھا 1 گھنٹہ اگر ان چیزوں کے اندر صرف کریں گے تو پھر اس کے بعد اگر نیند آئی تو شہری میں بیدار ہونا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت، اور نگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کرے، یا اللہ کی یاد سے آپ کے دل کو ہٹائے، مس گائڈ کرے، اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ہے. دوسری چیز زبان کی حفاظت. یہ بہت ضروری ہے کہ بے وجہ غیبت کرنا، بے وجہ جھوٹ بولنا، بے وجہ فحش گوئی کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. اب روزہ رکھنے کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا گیا ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بگڑتی چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کی طبیعت بہت بگڑتی چلی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا اور ان کو بلوایا، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے. ان سے کہا کہ ایک پیالہ لاؤ، اور یہ پیالہ لے کر کے جا کر کے ان دونوں عورتوں کو دے دو، اور ان سے کہو کہ اسی پیالے کے اندر کر دیں. لہٰذا وہ پیالہ ان 2 عورتوں کی خدمت میں بھیجا گیا، اور ان لوگوں نے اس گائیڈ لائنس کو فالو کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی کہ ان کو بتایا جائے. اور جب انہوں نے قید کیا تو قید جو کیا انہوں نے تو خون اور اس میں خون کے ٹکڑے اور گوشت کے ٹکڑے اس کے اندر نکلے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو حیران ہوئے اور تعجب بھرے انداز میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 لوگوں نے، ان 2 عورتوں نے روزہ تو رکھا، حلال چیز سے انہوں نے شہری کی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا ان 2 لوگوں نے غیبت کی، جھوٹ بولا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کی ہے. لہٰذا اس بنیاد پر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور بھی چند لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے ذاتوں کا خیال خلا کرو،
اپنے دانتوں کا خلال کر لو. لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج گوشت بھی نہیں کھایا ہے، کیوں ہم اپنے دانتوں کو خلال کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، لہذا روزے کی حالت میں حد تک امکان جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور بیان کر رہے ہیں تب تو یہ غیبت ہے، اور کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے اور بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے. تو دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور غیبت اور فحش گوئی اور بدگوئی سے اپنے آپ کو بچا لیں. تیسری چیز کان کی حفاظت، یعنی جو بات آنکھ سے دیکھنا یا زبان سے بولنا یا کہنا ہمارے لیے ناجائز ہے، نامناسب ہے، بہتر ہے کہ وہ چیزیں ہمارے کانوں کے اندر بھی نہ جائیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم کچھ چیزیں موبائل میں دیکھیں گے یا چلائیں گے تو کہیں نہ کہیں فحش چیزیں ایسی بھی آئیں گی جس کے اندر گانا بھی ساتھ میں لگا ہوا ہوگا، صرف تصاویر نہیں ہوگی، میوزک بھی ہوگی، گانا بھی ہوگا، اور ہم اگر اس کو سن رہے ہیں تو سننے کی وجہ سے ایک مکروہ کام اور ناجائز کام ہم سے ہو رہا ہے، جس سے کہیں نہ کہیں ہمارے روزے کو نقصان پہنچے گا. تو ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ غیبت کو سننا بھی نہیں ہے. جو غیبت کر رہا ہے اس کو ہم سے اول سے وہ بھی باز رہے اور پھر اپنے کانوں کی حفاظت کریں. تو تین باتیں یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے کان کی حفاظت کریں. اور چوتھی چیز جو ہے باقی اعضائے بدن، یعنی ہمارے بدن کے جو اور تمام اعضاء ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو غلط کاموں کی طرف جانے سے روکیں، ہم اپنے پیروں کو غلط راہ کی طرف جانے سے روکیں، حرام راستے کی طرف جانے سے روکیں، ہم اپنے تمام جسم کے اعضاء کو غلط کاموں کی طرف جانے سے روکیں. اس کا بھی ہمیں پورا کا پورا خیال کرنا ہے. اور یہ جو چوتھی چیز، پانچویں چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت اپنی پاکیزہ کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے افطاری کے وقت اتنا زیادہ نہ کھا لینا کہ ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں وہ مزید بڑھ جائیں. جبکہ روزے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم کم سے کم کھائیں تاکہ قوت نورانیہ اور قوت ملکوتیہ یعنی فرشتوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے. روزہ رکھنے کے نتیجے میں پتہ چلا کہ افطار کے وقت ہم نے اتنی ڈشیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو 7 سے 8 گھنٹے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے اس کی بھرپائی ہم نے افطاری کے وقت کر دی. 7 سال افطاری کرنے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ڈکار پر ڈکاریں آ رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری سے پہلے اور شہری کے بعد میں جو ہمارا وقت روزے کی حالت میں گزرتا ہے، اگر اس میں ہمیں بھوک نہیں محسوس ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم روزہ رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو فقراء اور غرباء جن کے یہاں شہری کا منظم انتظام نہیں، جن کے یہاں افطاری کا منظم انتظام نہیں، ان سے ہمیں مشابہت کیسے پیدا ہو. تو ایک چیز اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی پاکیزہ کمائی سے اتنا زیادہ نہ کھائیں. جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کے جو اعضائے بدن ہیں وہ آسودہ رہیں گے. جب آپ کا نفس بھوکا رہے گا تو آپ کے اعضائے بدن، جسم کے جو اعضاء ہیں وہ صحت حاصل کریں گے، وہ آسودہ رہیں گے. اور جب آپ کا نفس آسودہ ہوگا تو آپ کے اعضائے بدن جو ہے وہ آسودہ نہیں. تو مطلوب یہ ہے کہ آپ کے اعضائے بدن آسودہ ہو نہ کہ نفس آسودہ ہو. اور بہت زیادہ، حد سے زیادہ اگر افطاری میں کھایا اور پیا گیا تو اس سے نفس آسودہ ہوگا، اعضائے بدن آسودہ نہیں ہوگی. اور چھٹی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تراویح، روزہ، تمام صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے کے بعد ہم اپنے دل سے یہ کہیں کہ ہم نے جو یہ عمل کیا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوتاہی ہے. جیسے 3 دن اور 6 دن کا جھنڈا گاڑنے کے بعد، مٹھائی اور بریانی تقسیم کرنے کے بعد یہ واویلا لوگ کرتے پھر رہے ہیں. قرآن مکمل ہو گیا. کیا مکمل ہو گیا؟ خدا کی لعنت اور غضب اتری ہے. قرآن مکمل نہیں ہوا ہے. ایسی مسجدوں سے فرشتے چلے گئے، ایسی مسجدوں کا رخ جناتوں نے بھی نہیں کیا، ایسی مسجدوں کے اطراف کے جانور بھی چلے گئے ہوں گے جہاں پر قرآن پڑھا گیا اور قرآن خود پڑھنے والے پر لعنت اگر کرتا ہو تو وہ قرآن کہاں ہوگا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ایسی
ویڈیو آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر اسلامی ممالک کے اندر یہ حکومت پہنچ جائے تو پھانسی پر ان کو چڑھا دیا جائے گا، اور اگر ایسا حال نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے حضور تو کھڑے ہو رہے ہیں، اور جب قرآن کہے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا، اچھا رویہ نہیں کیا، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے حفاظ کرام کو قرآن ہی بچائے گا اور قرآن ہی ان کی پکڑ کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا القرآن حجۃ لنا اور حجۃ علینا، یا تو قرآن ہمارے ساتھ ہوگا یا قرآن ہمارے خلاف ہوگا۔ تو جو چھٹی بات یہ بیان کی گئی کہ روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت، تمام چیزوں کو بجا لانے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، یہ ہم محاسبہ کریں اور یہ سوچیں اور یہ امید اللہ کی ذات سے مانیں کہ اللہ ہم نے جو یہ عمل کیا ہے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق کیا ہے، جو کوالٹی اور صفات پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پیدا ہو پائی، آپ قبول کرنے والے ہیں، اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ چل جائے کہ واویلا مچاتے رہے، 30 روزے رکھ لیا، 8 دن میں اور 15 دن میں اور 20 دن میں یہ کام ہونے کر لیا اور بھولے نہیں سنبھالے، بھولنا نہیں ہے، ندامت کے آنسو آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال و افعال اس درجے کے نہیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ سوچا جا سکے کہ یہ کام مکمل طور سے ہوا ہے۔ سمجھے، ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک شہید ہوگا، اس کو ساری نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور کہا جائے گا دنیا میں کیا کیا، تو اس نے کہے گا جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو کہا جائے گا کہ جہاد تو نے کس لیے کیا کہ تیری بہادری کی چرچی ہو، موقع پکڑو اور جا کے پڑک پیش کرو۔ عالم کو بھی بلایا جائے گا، عالم کو بھی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو بھی نعمتیں یاد دلوائیے، اس کو بھی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور کہا جائے گا اس علم کی بنیاد پر کیا عمل کیا، علم کو خوب بانٹا، اچھے سے لوگوں کو سکھایا، تو اس سے بھی کہا جائے گا کہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ تیری شہرت کے چرچے ہو، لہٰذا اس کو بھی اٹھاؤ اور لے جا کر کے ڈال دو۔ تیسرا وہ شخص بھی لایا جائے گا جس کے پاس خوب دولت بہ رہی ہے، اس کو بھی نعمتیں اللہ کی یاد دلائی جائیں گی اور وہ اس نعمت کے اعتراف میں کہے گا کہ میں نے خوب غربا، فقراء، مساکین، مساجد، معابد، خانقاہ خوب چندہ دیا، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو کہا جائے گا تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو نے کام نہیں کیا، لہٰذا اس کو بھی اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ ان تینوں لوگوں کو بیان کرنے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا اور عمل کے پیچھے کہیں نہ کہیں کمیاں موجود رہ گئی جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، تیر مار لیے، رونا چاہیے، شرمندگی کے آنسو بہانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی یہ اعمال دکھایا جائے اور پھر کہا جائے کہ شہرت کے لیے کیا تھا اور ہم کو بھی اٹھا کے ڈال دیا جائے۔ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔